اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ الحمدللہ آج ہم نے سورۃ 17واں پارہ شروع کرنا ہے، سورۃ الانبیاء، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے لیے ان کا حساب کا وقت قریب آ چکا، لیکن وہ ابھی بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس صورت کا جو تھیم ہے وہ ہے اتمام حجت، یعنی حجت تمام اللہ کی طرف سے، کہ آخرت کا تذکرہ اچھی طرح اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں سمجھا دیا کہ قیامت والے دن کوئی بھی یہ عذر نہ کر سکے کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور اس صورت میں انبیاء کے قصے ہیں، اور اس صورت میں انبیاء کی دعائیں ہم پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ اس صورت کے اندر مسلمانوں کو ان کی ذمہ داری، امت وسط کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا جائے گا۔ تو صورت شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ دنیا جس کو ہم قریب سمجھ رہے ہیں اور اس کو قریب سمجھ کے ہم آخرت کو بھول رہے ہیں، لگتا ہمیں ایسے ہے کیونکہ آخرت دور ہے، جبکہ یہ تو آخرت والے دن پتہ چلے گا کہ دنیا کتنی چھوٹی تھی اور آخرت اس کے مقابلے میں کتنی بڑی ہے۔ لہذا دنیا ہمیں قریب نظر آتی ہے، آخرت چونکہ ہمیں دور ہے، لہذا وہ ہمیں بہت دور نظر آتی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ رہا ہے۔ کبھی بھی ہم سوچیں نا، سنیں کہ بھئی قریب آ رہا ہے وقت، زلزلہ آ رہا ہے وقت قریب آ رہا ہے، گرمیاں آ رہی ہیں وقت قریب آ رہا ہے، سردیوں کا وقت قریب آ رہا ہے، سیلاب کا وقت قریب آ رہا ہے، تو ذہن میں کیا بات سب سے پہلے آتی ہے؟ تیاری کر لیں، ہے نا، یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ تیاری کر لیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قریب آ رہا ہے لوگوں کا کس چیز کا وقت؟ حساب کا وقت، ٹھیک، تو حساب کی فکر کر لیں۔ تو ہم کہتے ہیں کن باتوں کا حساب ہوگا؟ ہمیں زندگی میں ملا ہی کیا ہے؟ کمیاں ملی ہیں، بیماریاں ملی ہیں، دکھ ملے ہیں، پریشانیاں ملی ہیں، اولاد کے غم ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن انسان قدم بھی نہیں اٹھائے گا جب تک 5 باتوں کا جواب نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے زندگی ملی تھی، زندگی کہاں خرچ کی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ زندگی کو کن کاموں میں خرچ کیا، جوانی دی تھی، جوانی کہاں خرچ کی، مال دیا تھا، مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا، اور اس کے علاوہ حساب لیں گے اللہ تعالیٰ علم کتنا حاصل کیا اور اس علم پر عمل کتنا کیا۔ لہذا یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کر رہے ہیں، یعنی یہ آیت بڑی ہلا دینے والی ہے کہ لوگوں کا حساب کا وقت قریب ہے اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ ہمیں فکر ہوتی ہے کہ بچوں کے پیپر قریب ہیں، لیکن بچے سنجیدہ ہو ہی نہیں رہے، بچے پیپر کی تیاری کر ہی نہیں رہے، بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا، بچوں کے پیپر قریب ہیں، بچے کیوں نہیں تیاری کر رہے؟ بچے ابھی تک غافل ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں تذکرہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے، لیکن ابھی بھی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ نہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نصیحت والی بات، مگر یہ اس کو کھیل کود، ہنسی مذاق ایسے ہی سن لیتے ہیں، سنجیدہ ہو کر توجہ نہیں دیتے۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کھیل لہو و لغب میں مشغول ہیں، انہوں نے اس کو سنجیدہ لیا ہی نہیں۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یہ ظالم لوگ خفیہ طور پر سرگوشیاں کرتے ہیں۔ کیا سرگوشیاں کرتے ہیں؟ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یعنی اپنی کمیاں نہیں دیکھتے، دین میں کمیاں نکالتے ہیں، اپنی کمیوں کی طرف نہیں دیکھتے، نبی کی غلطیاں نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کر دیا، کہتے ہیں هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، نہیں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ہماری طرح ایک انسان ہی تو ہیں۔ اَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم جانتے بوجھتے
کہتے ہیں کیا تم جانتے بوجھتے جادو میں مبتلا ہو جاؤ گے؟ یہ جادو کا کمال ہے۔ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، تم دیکھ نہیں رہے، تم سمجھ نہیں رہے، آپس میں سرگوشیاں یہ کرتے ہیں۔ دیکھو جادو کرتا ہے، خود گھڑ لیتا ہے، جو اس کے پاس بیٹھتا ہے اس کو اپنا دیوانہ بنا لیتا ہے، اس کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، یہ جادو ہی تو کرتا ہے۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے رب، کہہ دیجئے اے میرے رب، میرا رب جانتا ہے ہر بات کو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہوتی ہے، اور وہ خوب وہو السمیع العلیم، وہ خوب سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ یہ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ ان کے خواب ہیں، یہ پریشان خیالات ہیں، یہ لوگوں کو گھڑ گھڑ کے سنا لیتے ہیں۔ بل افتراؤ، خود ہی تو گھڑ لیتے ہیں۔ بل ہوا شاعر، بلکہ یہ تو شاعر ہیں۔ فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، تو اسی چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی معجزہ لے کر آئے جس سے ہمیں یقین آ جائے کہ یہ رسول ہے، جیسے پہلے رسول معجزے لے کر آتے تھے۔ دیکھیے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، دین کا کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کے بات، لوگوں کے اعتراضات دیکھیں، ذات پر اٹیک، کلام پر اٹیک، مقصد پر اٹیک، کسی بات کو اپریشیٹ نہیں کر رہے، بات مان نہیں رہے، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈاؤن کرنے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے ہٹانے کے لیے۔ اتنے اعتراضات اگر کوئی ہم پر کرے ہم تو پیچھے ہٹ جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تنقیدیں سن رہے ہیں لیکن پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ کیوں؟ یہ کام وہ کس کے لیے کر رہے تھے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے حکم سے کر رہے تھے، تو لہذا اتنے اعتراضات سن رہے ہیں۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، نہیں ایمان لائی کوئی بھی بستی ان سے پہلے جس کو ہم نے ہلاک کیا ہو۔ افہم یؤمنون، کیا یہ لوگ معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئیں گے؟ یعنی اس سے پہلے ہم نے جو بستیاں ایمان نہیں لائی تھی ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان کو ان بستیوں کا، ان قوموں کا پتہ ہے، ابھی بھی یہ صرف معجزے پر کھڑے ہیں، ابھی بھی اپنا کوئی عذر بہانہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ معجزہ دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے۔ وما ارسلنا قبلک الا، یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کی بے حسی دیکھیں، ان کو عقل کیوں نہیں آ رہی؟ اس سے پہلے ہم نے قوموں کو تباہ کیا، وہ بھی ایسے معجزہ مانگتے رہتے تھے، اور ہم نے معجزے دکھا بھی دیے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کو بھی معجزہ دکھا دیں گے، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر جن کی طرف بھی ہم نے بھیجی ان کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا، وہ آدمی ہی تھے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے، اے قریش مکہ تم اہل ذکر سے ہی پوچھ لو اگر تمہیں معلوم نہیں، یعنی اہل کتاب بنی اسرائیل سے پوچھ لو۔ پیغمبر جتنے بھی آئے وہ رسول ہی تو تھے، وہ رسول نبی تو تھے، ایسا نہیں کہ وہ فرشتے تھے۔ اہل ذکر سے مراد یہاں اہل کتاب ہے۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین، ہم نے ان رسولوں کے لیے ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ ہی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے تھے، یعنی انسان تھے، ان پر بھی موت آئی، وہ بھی فوت ہوئے۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے ان کے ساتھ سچا کیا وعدہ، اور فانجیناہم ومن نشاء، پھر ان کے ساتھ جسے چاہا ہم نے نجات دے دی۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے بڑے ہوئوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اے لوگو اب ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کر دی، فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس میں تمہارا، میرا اور آپ کا ذکر ہے۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے پیس ڈالا جو ظالم تھے، یعنی گناہگار تھے، سرکش تھے، نافرمان تھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو سزا کے طور پر تہس نہس کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور پھر ان کے بعد ہم نے اٹھا کھڑا کیا دوسری قوموں کو، یعنی قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم فرعون، ایک کے بعد اگلی قوم آتی چلی گئی۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، نافرمانوں کو تباہ کرے اور قوم لے آئے۔
اور ان سے امید رکھے کہ شاید یہ نیک بن جائیں گے۔ اگر وہ بھی نافرمانی کرتے ہیں اللہ ان کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ فلما احسوا باسنا، پھر جب انہیں محسوس ہوا ہمارا عذاب، یعنی عذاب کے آثار انہیں نظر آنے لگے، اذا ہم منہا یرکضون، تو وہ اس وقت بھاگنے لگے کہ بچ جائیں، اب بچ جائیں۔ لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون، تو اس وقت انہیں کہا گیا اب بھاگو مت، اب واپس جاؤ۔ یہ بڑی یعنی بات ہے غصے کی اللہ تعالیٰ کی۔ وارجعوا الی ما اترفتم فی، واپس لوٹ جاؤ اس طرف جو تمہارے پاس سامان تعیش تھا، الی ما اترفتم فی ومساکنکم، اور اپنے محلات کی طرف، اپنے گھروں کی طرف، لعلکم تسألون، شاید کہ وہاں تم سے کچھ پوچھا جائے، یعنی اب اپنے گھر جاؤ، اپنے سامان تعیش کی طرف جاؤ، اب وہاں تمہاری کچھ خبر گیری کی جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، انہوں نے کہا ہائے افسوس، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ وہ زندگی میں جن گھروں کو ہم اپ گریڈ کرتے رہے، محنتیں کرتے رہے، وہ سامان تعیش وہ ہمارے کام اب نہیں آیا، افسوس، وہ بھی ٹوٹ پھوٹ گیا، وہ بھی خراب ہو گیا، جس طرح یہ قومیں تباہ ہوئیں۔ اللہ نے کہا جن کی تم فکر کرتے تھے، جن گھروں کو تم اپنے بنانے سنوارنے میں لگے رہتے تھے، جن پر تم نے اپنا وقت ٹائم لگایا، محنتیں لگائیں، کیا وہ تمہیں اب بچا سکے؟ تو انہوں نے خود ہی کہا قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، انہوں نے حسرت سے، افسوس سے کہا کاش ہم حق کو نہ جھٹلاتے، ہم تو ظلم کرنے والے تھے، کاش ہم نافرمانی نہ کرتے۔ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، پھر وہ بار بار یہی کہتے رہے ہائے افسوس، ہم نے صرف دنیا کی فکر کی، آخرت کی کیوں فکر نہیں کی، ہائے کیوں نہیں ہم نے آگے کے لیے نیکیاں بھیجی، اسی دنیا کو ہم بنانے سنوارنے جمع کرنے میں لگے رہے۔ فما زالت تلک دعواہم، بار بار یہی کہتے رہے، یہی ان کی پکار تھی، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو کر دیا کٹی ہوئی کھیتی کے مانند اور سوکھی ہوئی راکھ کے مانند، یعنی تباہ و برباد کرنے کے بعد، یعنی جب لکڑی جلتی ہے تو اس کا کوئی وجود رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے سامان تعیش، ان کے گھر، ابھی بھی آندھی آتی ہے تو کچھ سامان رہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں رہتا، اڑ کے کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ عذاب ہو یا تیز ہوا ہو، کچھ بھی ہو، ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ہم نے ان پر عذاب بھیجا تو وہ افسوس کرتے رہ گئے، ندامت کے ساتھ کہتے رہے ہائے افسوس، یہی بار بار کہتے رہے ہم نے آگے کچھ نہیں کیوں نہیں بھیجا، ہم نے آخرت کی فکر کیوں نہیں کی، ہم نے اللہ کی بات کیوں نہیں مانی، ہائے افسوس، ہم تو اس دنیا کو ہمیشہ باقی رہنے والا سمجھتے تھے، مضبوط گھر بنائیں، ان میں ہم ہمیشہ رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حتی جعلناہم حصیدا خامدین، دنیا میں ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ بجھی ہوئی آگ کی طرح، جیسا کہ وہاں پر کوئی رمق نہیں ہوتی زندگی کی، کوئی چمک نہیں ہوتی، ویران ہو جاتی ہے، اسی طرح ہم نے ان کو کر دیا جو صرف دنیا میں مصروف رہے، جنہوں نے صرف دنیا کو اپ گریڈ کیا، اللہ کو راضی نہیں کیا۔ تو جب اللہ کی مہلت ختم ہوتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، پھر اللہ رحم نہیں کرتے۔ اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمان اور زمین کو جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا، یعنی بیکار نہیں بنایا۔ جیسے ہم بچے سے کہتے ہیں نا کہ چلو اب اٹھو کھیل تماشا ختم، یعنی کھیل تماشا فضول کام ختم کرو، بیکار کام ختم کرو، اب اٹھ کے کوئی اصل کام، مقصد والا کام کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دنیا ہم نے شغل کے طور پر نہیں بنائی، بیکار نہیں بنائی، کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنائی۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین، اگر ہم چاہتے کہ کھیل کا ذریعہ بنائیں اسے تو ہم ضرور بنا لیتے، اس کو اپنے پاس بنا لیتے، ان کننا فاعلین، اگر ہم واقعی ایسا کرنے والے ہوتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کھیل تماشا ہوتا تو ہم خود ہی کھیل لیتے، لیکن ہم نے اس دنیا کو بنایا، اس کے اوپر انسان کی ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو ہم نے پرووائڈ کیا انسان کے لیے، اتنا انتظام کیا، اور انتظام کرنے کے بعد سنبھالے ہوئے ہیں قیامت تک ہم اس کائنات کے نظام کو۔
ہمیں سورج نکلتا ہوا، ہمیں چاند نکلتا ہوا، ہمیں موسم کی سبزیاں پھل پھول نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے، یہ سب انتظام کس نے سنبھالے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فضول نہیں بنایا میں نے اس کائنات کو، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہوا زاہق، بلکہ ہم حق کو دے مارتے ہیں باطل پر، اور فیدمغہ فاذا ہوا زاہق، اور پھر ہم اس کو کچل مچل کر دیتے ہیں، فاذا ہوا زاہق، باطل تو ہمیشہ نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ہمیشہ حق کو عروج ملتا ہے، باطل تو ختم ہی ہو جاتا ہے۔ فرعون کتنا عروج پر تھا لیکن چونکہ باطل تھا، اسی طرح ہارون، قارون، اتنا خزانہ ملا، اتنی بادشاہت ملی، لیکن چونکہ حق کو عروج ہے اور باطل کو ہمیشہ زوال ہوتا ہے، تو یہ دنیا سے ختم ہو گئے، تہس نہس ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئی یہ دنیا سے۔ اللہ کہہ رہے ہیں حق کو ہم ہمیشہ عروج دیتے ہیں، حق کے ساتھ ہم باطل کو ختم کرتے ہیں۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، تمہارے لیے افسوس ہے، ویل ہے جہنم کی وادی کا نام، مِمَّا تَصِفُونَ، تم خود ہی لوگ باطل باتیں گھڑ لیتے ہو۔ اللہ اتنا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ جیسے بھی ہم کریں گے، اللہ نیتوں کو جانتا ہے، بس کرتے رہیں۔ اللہ کہہ رہے افسوس ہے ان باتوں پر جو تم خود ہی باتیں گھڑ لیتے ہو۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور جو ملائکہ مقربین اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، خاص بات اللہ نے کہی، اور نہ ہی وہ سستی کرتے ہیں۔ اللہ ہماری سستیاں ختم کر دے۔ مومن کے لیے دنیا تو محنت کی جگہ ہے اور آخرت آرام کی جگہ ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو محنت کرنے کے لیے بھیجا۔ سورۃ بلد میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي کَبَدٍ، ہم نے انسان کو محنت کے لیے پیدا کیا۔ اور سورۃ لیل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ مختلف سے مراد بعض لوگ ہیں دنیا کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں، اور بعض ہیں آخرت کے لیے محنت کر رہے ہیں، دنیا کی کمی ہوتی نہیں ہے، دنیا بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے تمہاری کوششیں مختلف ہیں، بعض دنیا میں کھپے جا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نماز کا ٹائم نہیں، اس چیز کا ٹائم نہیں، فرصت ہی نہیں، جاب سے فرصت نہیں، گھر سے فرصت نہیں، بچوں سے فرصت نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے فرشتے میری عبادت میں تکبر نہیں کرتے، اور جو میں ان کو حکم دیتا ہوں اس میں سستی نہیں کرتے۔ ہم انسان بہت سستی کر جاتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، اور وہ دن رات اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، وہ تھکتے نہیں۔ ہم نے بھی تسبیح صبح شام کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ رب کی تعریف، رب کی بڑائی بیان کرنی ہے، سستی نہیں کرنی۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے زمین میں کچھ ایسے معبود بنا لیے ہیں جن کو جو وہ ہم ینشرون، جن کو یہ خود زندہ کرتے ہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان دونوں زمین و آسمان کے اندر اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہوتا تو اللہ کہہ رہا ہے زمین میں تو فتنہ فساد ہوتا رہتا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی بھی لیڈ کرنے والا ہو، ایک بندہ اگر دوسرا بھی کوئی لیڈ کرنے والا ہو، کبھی معاملہ صحیح رہتا ہے؟ ہمیشہ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری بات مانی جائے، میری بات زیادہ صحیح ہے۔ وہ کہتا ہے میری بات مانی جائے، دوسرا یہی کہے گا کہ میری بات زیادہ صحیح ہے۔ اللہ کہہ رہے زمین و آسمان کے اندر اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو زمین میں لوگوں کے معاملات سدھرتے نہیں بلکہ فساد ہی ہوتے۔ اللہ نے تو کوئی اور الہ بنایا نہیں، انسان خود ہی الہ بناتا ہے، انسان خود ہی اللہ کے ساتھ الہ کو شریک کرتا ہے۔ فسبحان اللہ، اللہ جو عرش کا مالک ہے، رب العرش، جو اللہ عرش کا مالک ہے، ان تمام عیبوں سے پاک ہے۔ عما یصفون، جو بھی لوگ خود گھڑ لیتے ہیں، جو بھی لوگ خود بناتے ہیں، اللہ ان تمام شرک سے، اللہ ان تمام کمیوں سے، اللہ ان تمام عیبوں سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، نقصان انسان اللہ کا نہیں کرتا، اپنا کرتا ہے اگر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دے کسی کو بھی۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ وہم یسألون، اللہ کہہ رہا ہے تم سے تو سوال کیا جائے گا۔
تو ہم سے تو سوال کیا جانا ہے، کیا ہم اللہ کو جواب دینے کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ ہوتا ہے نا کہ مہینے کے آخر میں بجٹ دینا ہے، حساب دینا ہے، کہاں خرچ کیا، کہاں سے آیا، کتنے پیسے خرچ ہوئے، کدھر کدھر خرچ ہوئے۔ مشکل ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ قیامت والے دن ہمارا حساب کتاب کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اللہ کہہ رہے ایسے نام اعمال کھلیں گے بندے کے کہ اس میں ہر چھوٹی بات اور ہر بڑی بات لکھے ہوئے ہوں گے، اور بڑے بڑے صحیفے ہوں گے، بہت بڑے بڑے صفحے ہوں گے جو فرشتے اٹھا کر لائیں گے ہر ایک کے نام اعمال۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تم سے سوال کیا جائے گا، تم جواب دہ ہو۔ اللہ جواب دہ نہیں ہے کسی کو، لہذا ہم نے جواب دینا ہے، ہم نے فکر کرنی ہے۔ اگر اللہ نے حساب لے لیا تو ہماری تو پکڑ ہو جائے گی، لہذا انسان محتاط بھی رہے اور اللہ سے دعا کرتا رہے، یا اللہ ہم سے بے حسابہ ہمیں جنت میں داخل کرنا، ہم سے حساب نہ لینا۔ حساب تو دے ہی نہیں سکتے، بہت مشکل ہے حساب دینا۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا دیے ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اب دلیل لاؤ۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ قرآن ذکر ہے ان لوگوں کا بھی جو میرے ساتھ ہیں اور ان کا بھی جو مجھ سے پہلے تھے۔ یعنی قرآن مجید میں تذکرہ کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائیے کہ یہ قرآن ان لوگوں کا بھی ہے جو میرے ساتھ ہیں اور ان کا بھی ہے جو مجھ سے پہلے آئے تھے، ان کو بھی یہ تعارف کروایا جاتا ہے اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں پہچانتے اور کیا کرتے ہیں؟ فہم معرضون، ٹائم ہی نہیں ہے قرآن کے لیے، اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، اہمیت ہی نہیں دیتے، بچتے رہتے ہیں۔ سالوں بعد کھول لیا، صبح ایک دفعہ تھوڑا سا کھول لیا، مہینوں بعد کھول لیا، یا جب کوئی فوت ہوا تب تو سب ہی کھولتے ہیں۔ ایمان سب کا ہے کہ یہ نجات کی کتاب ہے، اس سے درجات ضرور بلند ہوتے ہیں۔ ایمان اس پر سب کا ہے کہ اس سے بخشش ضرور ہوتی ہے، لیکن ہم بخشش مرنے کے بعد کروانا چاہتے ہیں۔ یہ زندگی میں کام آنے والی کتاب ہے۔ یہ تو ایک ایسا علم ہے کہ نفع مند علم ہے۔ باقی جتنے بھی علوم ہیں، ڈگریاں ہیں، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی وکالت کرتا ہے، ڈگریاں لینے کے بعد جاب نہیں کرتے، وہ نفع مند علم نہیں رہتا۔ بس ٹھیک ہے ڈگری لے لی، سب کو پتہ چل گیا۔ یہ علم تو ایسا نفع مند علم ہے، جیسے آپ پڑھیں، دل کے دروازے کھولیں، آپ عمل کرنا شروع کر دیں، پریکٹس شروع ہو گئی آپ کی۔ یہ نفع مند علم ہے، سب کو پریکٹس کرواتا ہے، ایسا نفع مند علم ہے۔ اس کا فائدہ سب کو ہوتا ہے جو اس کو سیکھتا ہے، لیکن جو اس سے اعراض کرتا ہے وہ خوش فہمی میں رہتا ہے کہ سب پتہ ہے، کچھ بھی نہیں پتہ، کچھ بھی نہیں پتہ۔ بل اکثرهم لا يعلمون، ان میں سے اکثر لوگ اللہ کہہ رہے اس حق کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہمارا یقین ہو جائے نا اس بات پر کہ اس کتاب کے ساتھ جڑنے میں ہمارے تمام دنیا اور آخرت کے معاملات صحیح ہونے ہیں، اگر ہمارا ایمان ہو جائے تو یقین مانیں ہم روزانہ ضرور ٹائم نکالیں، ہم روزانہ اس کو سمجھیں۔ لیکن اللہ کہہ رہے اکثر لوگوں کا یقین ہی نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کا کیا یقین ہے؟ اچھا کیریئر بنائیں، زیادہ محنت کریں، اچھی جاب مل جائے، باہر چلے جائیں، پھر اچھا فیوچر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، ان میں سے اکثر لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کتنی قیمتی کتاب ہے، یہ دنیا بھی بناتی ہے، یہ آخرت بھی بناتی ہے۔ فہم معرضون، اکثر اس سے اعراض کرتے ہیں، بچتے ہیں، ٹائم نہیں نکالتے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر الا نوحی الیہ، مگر اس کی طرف وحی کرتے تھے انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، یہ وحی کرتے تھے، اور میری بندگی کرو۔ تمام انبیاء نے آ کر اللہ کے ساتھ جوڑا اور کہا اپنی زندگیوں کا مقصد اللہ کی عبادت بنا لو، اپنی زندگیوں کا مقصد اللہ کی فرما برداری بنا دو، کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ وہ ہے نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یقین مانے ہم اس وجہ سے خوار ہو رہے ہیں،
تارک قرآن ہو گئے. ہمیں لگتا ہے بس یہ برکت والی کتاب ہے، پریشانیاں تکلیفیں دور کرنے والی کتاب ہے. صبح اس کی تلاوت کر لو، صبح کوئی آڈیو لگا لو، اور پھر جب کوئی پریشانی آئے، بیماری آئے، تب اس کو کھول لیں. نہیں. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، اور انہوں نے کہا رحمان نے تو اپنا بیٹا بنا لیا ہے. سبحانہ، اللہ پاک ہے. بل عباد مکرمون، بلکہ وہ تو اس کے مقرب بندے ہیں. یعنی فرشتے ہو جائیں، انبیاء ہو جائیں، اولیاء ہو جائیں، کہتے ہیں اللہ نے ان کو اپنی اولاد بنایا، تبھی تو وہ نیکیاں کر رہے ہیں. اللہ کو ضرورت ہے نا اولاد کی. اللہ ان تمام عیبوں سے پاک ہے. ہمیں اولادوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارا دل چاہتا ہے ہمارا کوئی سہارا بنے، ہمارا دل چاہتا ہے ہمیں خوشی ہو کہ ہم اپنی اولادوں کو پالیں، ان کو پھلتا پھولتا ہوا دے کر ہم خوش ہوں. اللہ ان کمیوں سے پاک ہے. لا يسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ سبقت نہیں کرتے اس بات سے بھی اور وہ اس کی حکم ہی کی تعمیل کرتے ہیں. یعنی فرشتے تو وہی کام کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے. وہ اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں اور اللہ کی بات مانتے ہیں. لا یسبقونہ بالقول، وہ تو سبقت بھی نہیں لے جاتے، کسی بات میں آگے نہیں بڑھتے. جو اللہ کہتا ہے وہی کرتے ہیں. وہ اللہ کے فرما بردار اس کی مخلوق ہیں، وہ نوری مخلوق ہیں، نہ کہ اللہ کی وہ اولاد ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور وہ سفارش نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ جس کے لیے وہ راضی ہوگا رب کے اس کی سفارش کریں. وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ تو خود اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. فرشتے بے گناہ ہوتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں. ہم تو آرام سے کہہ رہتے ہیں کیا ہوا، سبھی تو گناہ کر رہے ہیں، اگر ہم کر لیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے. فرشتے گناہ نہیں کرتے پھر بھی اللہ ان کی تعریف کر رہے ہیں. وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، وہ رب سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، اور جو کوئی بھی ان میں سے کہے کہ میں الہ ہوں اللہ کے سوا، اللہ کہہ رہا ہے فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، تو اسے ہم سزا دیں گے جہنم کی. كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح اللہ ظالموں کو بدلہ دیتا ہے. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، کیا دیکھا نہیں ان کافروں نے کہ آسمان و زمین ملے ہوئے تھے پھر ہم نے ان کو کھول دیا. یعنی دل کی آنکھوں سے دیکھیں، ہے نا. اب تو ایسا وقت آ چکا ہے کہ ہم نے شروع کی جو آیت پڑھی نا، اقترب للناس وهم في غفلة معرضون، لوگوں کا حساب کتاب کا وقت قریب ہے لیکن لوگ غافل ہیں. لوگوں کے پاس ایسے چیزیں آج گئیں میڈیا کے ذریعے کہ ان کی نظریں اٹھتی ہی نہیں ہیں. کہاں دیکھیں، کہاں سوچیں، کہاں غور و فکر کریں. ایک سیکنڈ کے لیے بھی کھانا کھاتے ہوئے بھی کچھ کوئی بات کر رہا ہے تب بھی لگے ہوئے ہیں، نظریں ہٹتی ہی نہیں. کیسے غور و فکر کریں. یہاں اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ان لوگوں کی طرف کہ جن کافروں نے انکار کیا کہ آسمان و زمین ملے ہوئے نہیں تھے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَفَتَقْنَاهُمَا، ہم نے ان کو کھولا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار شے کو بنایا. اب سائنسدان اس بات پر حیران ہے کہ واقعی ہر چیز پانی سے بنی ہے. قرآن مجید نے 1400 سال پہلے یہ بات کر دی. اب سائنسدانوں نے تو ریسرچ کرنے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد اس بات کو اب تسلیم کیا واقعی ہر چیز پانی سے بنی ہے. اللہ کہہ رہا ہے افلا یؤمنون، سب کچھ جان لینے کے بعد کیا ایمان نہیں لاؤ گے اللہ پر. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، ہم نے زمین پر مضبوط پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر جھک نہ جائے زمین، یعنی ایک طرف نہ ہو جائے. جیسے وہ ہوتا ہے نا سیسا بچوں کا، ہے نا، جدھر زیادہ وزن ہو جائے وہ زیادہ نیچے ہو جاتا ہے اور جدھر ہلکا وزن ہو وہ اوپر ہو جاتا ہے. اللہ نے ہمیں زمین کے اوپر بسایا، ایسا معاملہ نہیں کیا. وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اللہ کہہ رہے میں نے پہاڑوں کو میخیں بنا کر زمین کے اوپر جما دیا تاکہ یہ ایک طرف جھک نہ جائے، انسان پریشان نہ ہو.
وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے اس کے اندر بڑے بڑے کشادہ راستے بنائے تاکہ یہ لوگ راستے دیکھیں اور ترقی کریں، اپنی دنیا میں اسباب اپنے بنائیں اور دنیا میں جو ہے اپنے معاملات دنیاوی صحیح کریں۔ بتائیں کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے سڑکیں راستے بنائے۔ اگر مشکل ہوتا، پانی ہی پانی ہوتا، کیسے ہم گزر سکتے تھے؟ پہاڑ سارے ایسے ہوتے کہ راستے بند ہوتے۔ اللہ نے جو ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے راستے کشادہ بنائے تاکہ یہ لوگ راہ پائیں، اپنے زندگی کے معاملات کے لیے سفر کر سکیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور یہ لوگ آسمان کی نشانیوں میں دھیان ہی نہیں کرتے، غور و فکر ہی نہیں کرتے، نہ ستاروں کو دیکھتے ہیں نہ سیاروں کو دیکھتے ہیں۔ یعنی زمین سے بڑے بڑے سیارے ہیں اوپر، یہ سورج جس کی تپش ہمیں اتنی محسوس ہوتی ہے، اس سے بڑے بڑے سیارے ہیں۔ کیسی گلیکسی اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بنائی ہے، ہم غور و فکر کریں تو ہم حیران ہو جائیں کہ یا اللہ ہم کتنے چھوٹے ہیں، اپنے آپ میں انا میں رہنے والے، تکبر میں رہنے والے، غرور میں مبتلا رہنے والے، اپنے آپ کو کامل سمجھنے والے اور سمجھنے والے۔ ہمیں بہت پتہ ہے، کچھ بھی تو نہیں پتہ کہ اللہ کی کتنی بڑی ذات ہے۔ اللہ کہہ رہے یہ غور نہیں کرتے، یہ اعراض کرتے ہیں، ان نشانیوں کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ حالانکہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور وہی تو ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو۔ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ سب کے سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ ہم تو یقین مانے موٹر چلا دیں نا، یہ کولر میں پانی لگا دیں، ہم بھول جاتے ہیں، پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، ہم سسٹم نہیں چلا سکتے۔ اتنا بڑا سسٹم اللہ نے چلایا ہوا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ حجت تمام کر رہے ہیں کہ اے میرے بندو، میری ذات کو پہچان لو، اس دنیا کے بنائے جانے کا مقصد پہچان لو، اپنا اس دنیا میں آنے کا مقصد پہچان لو کہ ایک ذات ہے جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اس نے تمہاری زندگی کا مقصد بنایا۔ اقترب للناس وهم فی غفلۃ معرضون، اپنے حساب کتاب اللہ کو دینے سے غافل نہ رہنا، وہ وقت قریب ہے، وہ وقت آنے والا ہے، تم نے اللہ کو حساب دینا ہے، لہذا حساب کی تیاری کر لو، لہذا حساب کی فکر کر لو۔ کل فی فلک یسبحون، اللہ نے جتنی بھی کائنات بنائی وہ اللہ کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کو ہمیشہ نہیں زندہ رکھا۔ افإن مت فهم الخالدون، تو کیا اگر آپ فوت ہو جائیں گے تو یہ لوگ کیا ہمیشہ رہیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے عقلی سوال پوچھا ہے ان سے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ کیسے نبی ہیں، انسان ہیں، اور ابھی بھی لوگوں کا یعنی خیال یہ ہے کہ یہ گستاخی ہے بہت بڑی کہ یہ کہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر کہا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فوت ہو جائیں گے تو یہ کیا پیچھے الٹے پاؤں پیچھے پھر جائیں گے، یہ ہدایت پر نہیں رہیں گے۔ اور کہا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی ہم نے انبیاء کو بھیجا اور وہ نبی تھے، وہ رسول تھے ہمارے بھیجے ہوئے، جب ہم نے ان کو بلانا چاہا ہم نے ان کو بلا لیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر آپ فوت ہو گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ یہ بھی تو فوت ہو جائیں گے، انہوں نے بھی تو مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر نفس، یعنی جب ہم کوئی چیز بناتے ہیں نا، ہم اس چیز کو جب چکھتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ ہم خود محسوس کرتے ہیں، اس کی لذت ہمیں خود آتی ہے، ہم خود فیل کرتے ہیں۔ کہیں پر گھومنے پھرنے جائیں تو ہم کہتے ہیں ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کیا فیلنگ تھی، کیا خوشی محسوس ہوئی، کیسا مزہ آیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لہذا انسان فانی، لیکن اس کے خواہشات تو لا فانی، ختم ہونے والی ہی نہیں ہیں۔ انسان ختم ہو جاتا ہے، انسان کی خواہشیں ختم نہیں ہوتی۔ مرنے کے لیے تیار رہنا ہے، کچھ نہیں پتا، کسی بھی لمحے اللہ بلا لے۔ اللہ نے ٹوٹلی بات کہہ دی، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس کے لیے کوئی ترتیب نہیں ہے 70 سال کے ہو جائیں، 80 سال کے ہو جائیں تب فوت ہونا ہے۔ پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتا ہے بعض دفعہ، بچے ماں کے پیٹ میں فوت ہو جاتے ہیں،
10 साल की उम्र में फ़ौत हो गए, जवानी में फ़ौत हो गए, पूरा उरूज मिला, डिग्री मिली, शादी तैयार थी, लेकिन वो सूट पहनना नसीब नहीं हुआ। ये अल्लाह का अपना अनोखा निराला दस्तूर है, उसकी मर्ज़ी है, कोई उससे पूछने वाला नहीं है। घर में बड़ी सख्त ज़रूरत होती है बाप की, लेकिन अल्लाह बुला लेता है। यतीम हो जाते हैं बच्चे, कोई इसमें कोई असूल नहीं है कि बीमार होते हैं, बिस्तर पे कितने साल लगे रहते हैं और फिर उसके बाद फिर रब का बुलावा आता है, बुढ़ापा आ जाता है, तमाम फ़राइज़ से जब फारिग हो जाते हैं फिर बुलावा आता है। नहीं, ऐसा मामला नहीं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। जब अल्लाह का बुलावा आए, अल्लाह कह रहे हर जान ने मौत का जायका चखना है। हर जानदार जो भी इस दुनिया में आया है उसने मरना है। लिहाजा ये कहें कि अपनी सेहत की बहुत ख्याल रखते हैं, अपनी बहुत केयर करते हैं, बेहतरीन डॉक्टर को दिखा रहे हैं। कोई ये सबूत नहीं है इस बात का कि मर नहीं सकते। तमाम असबाब की तैयारी भी हो, फिर भी जब रब का बुलावा आए कोई नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं ये कह सकता कि नहीं भाई नहीं अभी छोड़ दें। अल्लाह ताला जब मौत का फरिश्ता आता है फिर ढील नहीं दी जाती कि अब इंसान जो है ना सच्ची नीयत कर ली उसने, तो अब मौत का फरिश्ता कहता है चलो मैं अब इंतज़ार कर लेता हूँ, आप कुछ नेकियां कर लें, आप सच्ची तौबा कर लें। नहीं, आंखें खोल कर रखनी है, दिल की आंखें। बज़ाहिर तो हमारी आंखें हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन इन आंखों से देखने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक दिल की आंखें ना खुलें। हर दिन को आखिरी दिन समझें, हर नमाज को आखिरी नमाज समझें, हर रात को जब सोने लगे पता नहीं उठना नसीब हो कि ना हो, नेकियां कर लें। फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में भाग दौड़ कर लें। तो लिहाजा अल्लाह कह रहे हर जान ने मौत का जायका चखना है, मेरे पास आना ज़रूर है। जितना भी यहाँ पर ओहदा मिल जाए, मजबूत घर बना लें, शोहरत मिल जाए, समझ बूझ मिल जाए, एंड होना है, एंड सबका है। वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना। अल्लाह कह रहे लिहाजा दुनिया में हम आजमाते रहते हैं तुम लोगों को शर और खैर के ज़रिए। यानी पर्चा कभी आसान होता है और पर्चा हमारा कभी मुश्किल आ जाता है। कभी दुनिया के मामलात आसान होते हैं, बाद लोगों के हम देखते हैं बहुत मुश्किल मामलात होते हैं, बहुत ही मुश्किल मामलात होते हैं। तो लिहाजा अल्लाह कह रहा है किसी का पर्चा आसान तो किसी का पर्चा मुश्किल। लिहाजा ये आजमाइशें हम दुनिया में वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, हम इम्तिहान दुनिया में लेते रहते हैं। हम देखते हैं कि हमारे बंदे सब्र करते हैं या नहीं करते। जो सब्र करते हैं फिर उनके लिए क्या है, वबश्शिरिस साबिरीन। और जो उन आजमाइशों में फ़ेल हो जाता है, अल्लाह से गिले शिकवे करता है, अल्लाह कह रहा है फिर हम उसके दर्जात बुलंद नहीं करते। वो इलैना तुरजाऊन। बहुत ज़्यादा कोई अमीर है जिसको अल्लाह ने बहुत पैसा दिया, बहुत सलाहियतें दी, और दूसरे की ज़िंदगी ऐसी है, बाज़ लोगों की आजमाइशों में घिरी हुई है। अल्लाह कह रहा है सब ने फिर मरना तो ज़रूर है, चाहे कोई 4-5 लाख के बेड पर सोए, चाहे कोई मामूली से ज़मीन पर चटाई बिछा कर सो जाए। वही इलैना तुरजाऊन, आना तो सब ने मेरे पास है और सब ने इस ज़मीन के अंदर दफन होना है। वही इलैना तुरजाऊन, मेरे पास ज़रूर सब ने आना है। वइज़ा रआकल्लज़ीन कफ़रू इन यत्तख़िज़ूनका इल्ला हुज़ुवा। ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काफिर लोग जब आपको देखते हैं तो आपका मजाक उड़ाते हैं। यानी इस्लाम का मजाक, दीनदार लोगों का मजाक शुरू से उड़ाया जा रहा है। और वो लोग उड़ाते हैं जो अल्लाह से डरते नहीं, जिनको अपने अंजाम की फ़िक्र नहीं होती, जिनको अपने हिसाब किताब की फ़िक्र नहीं होती, वो दीनदार लोगों का मजाक उड़ाते हैं और अपने आप को बड़ा समझदार समझते हैं। ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अब देखते रहते हैं, हमारे इल्म में है, ये आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके बारे में पीछे बातें करते हैं। अहाज़ल्लज़ी यज़कुरु आलिहतकुम, कहते हैं कि क्या यही है वो शख्स जो तुम्हारे माबूदों का ज़िक्र करता है, यानी तुम्हारे माबूदों की शान में गुस्ताखी करता है। वहुम बिज़िक्रिर रहमान हुम काफिरून। हालांकि अल्लाह ताला कह रहे हैं ये ख़ुद रहमान के ज़िक्र के मुनकिर हैं। खुलिक़ल इंसानु मिन अजल, यहाँ अल्लाह ताला ने एक बड़ी हकीकत से पर्दा उठाया। कहा इंसान तू पैदा किया गया है उजलत से, यानी जल्दबाज पैदा किया गया है। अल्लाह ताला ने कहा तुम्हारी फितरत है कि तुम जल्दी को पसंद करते हो, और आज इस जल्दबाजी ने सब के अंदर से मेहनत करने की आदत ख़त्म कर दी।
حوصلے برداشت صبر ختم کر دیے اس جلد بازی نے۔ غصے بہت جلدی آ جاتا ہے، بے چینی ڈپریشن جلدی کی وجہ سے یہ سب چیزیں بہت زیادہ آ گئیں، لہذا ٹھہراؤ نہیں، سکون نہیں، سب کام کہتے ہیں جلدی کریں، جلدی ہو جائے، ریڈی میڈ سب چیزیں جلدی میں تیار مل جائیں۔ خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز عجلت والا پیدا کیا گیا، لہذا سکون تو اس کے اندر ہے ہی نہیں، بے چینی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر جلدی کرنی ہے تو فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں جلدی کیا کرو، دنیا کے کاموں میں جلدی نہ کیا کرو۔ جو قسمت کا ہے وہ مل جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسروں کو اگر جلدی مل رہا ہے تو آپ کی بھی باری آ جائے گی، آپ کو بھی مل جائے گا۔ سکون رکھیں، اطمینان رکھیں، اللہ پر توکل کریں، یقین رکھیں، اپنے آپ کو ہائپر کسی لحاظ سے بھی نہ کریں۔ ہم کہتے ہیں جلدی کیوں نہیں ہو رہا، جلدی کیوں نہیں مل رہا، سب خیر ہمیں جلدی مل جائے، دیر کیوں ہو رہی ہے، میری قسمت ہی کیوں پھوٹی، ابھی تک کیوں نہیں ملا، اتنی محنت کر لی، کہاں جا رہی ہے محنت۔ اللہ کہہ رہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لو، نیکیوں میں جلد بازی کرو، دنیا کے معاملات میں جلد بازی نہیں کرنی۔ سأریکم ان آیاتی فلا تستعجلون، لہذا اللہ کہہ رہے جو تم جلدی کرتے ہو نا، اے نبی جلدی وہ نشانیاں لے آؤ، اے نبی جلدی قیامت دکھاؤ۔ سأریکم من آیاتی، ان قریب ہم دکھا دیں گے آپ کو اپنی نشانیاں، لہذا جلدی نہ مچاؤ کہ وعیدیں پوری کیوں نہیں ہو رہی، اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا، جلدی نہ کیا کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اے نبی اگر سچے ہو، یعنی کبھی مذاق میں کہتے، کبھی بے یقینی کی کیفیت میں کہتے، انہیں لگتا ہونا تو ہے نہیں ایسا۔ اے نبی آپ سے کبھی مذاق اڑانے میں دیکھے تو صحیح، چیک تو کریں، اور کبھی بے یقینی کی کیفیت میں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ کہتے ہیں لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا هم ینصرون، کاش ان کافروں کو معلوم ہوتا اس وقت کے بارے میں جب وہ آگ کو ہٹا نہ سکیں گے اپنے چہروں سے اور نہ ہی اپنے پیٹھوں سے، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ ہمارا غیب پر تو یقین ہے، اسی غیب پر یقین ہونے کی وجہ سے تو ہم عمل پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر غیب پر یقین نہ ہو تو پھر انسان سستی کرے، غفلت کرے اور کہ اچھا دیکھا جائے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کاش یہ جان لیں کہ وہ وقت قیامت کا دن جب ان کی سستیاں، ان کی کوتاہیاں، ان کی غفلت، ان کا دین کو ہلکا جاننا، ان کی وجہ سے ان کے چہروں کو، ان کی پیٹھوں کو جب آگ لگائی جائے گی اور ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کتنے ہی افسوس میں اور ندامت میں ہوں گے۔ بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم، بلکہ وہ قیامت تو ان پر اچانک آئے گی، فتبہتہم، وہ ان کو ہکا بکا حیران پریشان کر دے گی۔ فلا یستطیعون ردہا، اور نہ تو یہ استطاعت رکھیں گے اس کو ٹالنے کی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی کہ اب عذاب کو ہٹا لیں اپنے پاس سے۔ اس وقت تو کچھ بھی نہیں، اللہ کا حکم چلے گا۔ آج تو ہمارا اختیار چلتا ہے، قیامت والے دن ہمارا اختیار نہیں چلے گا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کا مذاق اس سے پہلے اڑایا گیا، لہذا آپ صبر کا دامن تھامے رکھیں اور اپنا فرض ادا کرتے رہیں، خود بھی فرما برداری کرتے رہیں اور دوسروں کو بھی بتاتے رہیں کہ اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کا حساب کا وقت قریب ہے، موت کا وقت قریب ہے، قیامت کا وقت قریب ہے۔ آپ جو ہے ان کے مذاق کے پیچھے نہ لگیں، آپ اپنا فرض ادا کرتے رہیں۔ وَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، پھر گھیر لے گا ان میں سے جو مذاق اڑانے والے ہیں اللہ کا عذاب، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ کیسے وہ ان باتوں پر غیر یقینی کیفیت رکھتے تھے۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ،
बिल्लैलि वन्नहारि मिनर रहमान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछिए कि कौन हिफाजत करता है रात और दिन रहमान की तरफ से। बल हुम अन ज़िक्रि रब्बिहिम मुअरिदून, बल्कि ये लोग अपने रब के ज़िक्र से एराज़ किए हुए हैं, यानी गौर व फ़िक्र करके अल्लाह के करीब नहीं होते, अल्लाह की मार्फत नहीं लेते, बल्कि क्या करते हैं अल्लाह से और दूर, अल्लाह के लिए टाइम नहीं, दुनिया में और खुबते चले जा रहे हैं, जबकि मौत का वक्त और करीब आता जा रहा है। अम लहुम आलिहतुन तमनउहुम मिन दूनिना, क्या उनके ऐसे माबूद हैं जो हमारे सिवा जो इनको बचा सकते हैं। ला यस्ततिऊन नस्र अनफुसिहिम, वो तो ख़ुद अपनी भी मदद नहीं कर सकते। वला हुम मिन्ना युस्हबून, और ना ही वो हमसे हमारी तरफ से हमारा कोई साथ देते हैं, ना ही हमसे कोई मुसाबिहत करते हैं, यानी ना ही हमारे मुकाबले में उनकी दोस्ती इनके किसी किस्म के काम आएगी, कुछ भी नहीं। बल मत्ताना हाउलाई व आबाउहुम हत्ता ताला अलैहिमुल उमर, लेकिन हमने इनको दुनिया की नेमतें अता की, इनको भी और इनके आबा व अजदाद को भी, यहाँ तक कि इन पर एक मुद्दत गुजर गई। दुनिया की फ़िक्र में लगे रहे, बल्कि दुनिया बनाने की फ़िक्र नहीं करते, दुनिया को समेटने की भी फ़िक्र करते हैं, समेटते रहें, बढ़ाते रहें, जमा करते रहें। अल्लाह तो अल्लाह को राज़ी करने लगे, अल्लाह तो बहुत थोड़े पे खुश हो जाता है, एक आंसू नदामत का निकालें अल्लाह खुश हो जाता है। तो अल्लाह के अलावा जितने भी माबूद हम बनाएं, लोगों को खुश करें, लोगों को राज़ी करें, क्या लोग राज़ी हो जाते हैं? वो खुश नहीं होते। अल्लाह तो थोड़े पर भी खुश हो जाता है। अल्लाह तो इंसान की कमज़ोरियों फीलिंग को जानता है। दूसरे इंसान कहते हैं नहीं, हमारे लिए और कुर्बानियाँ देते चले जाओ, ये इतना क्या किया है, और करें और करें। अल्लाह थोड़े पर खुश हो जाता है। अल्लाह कह रहा है अफला यरौन, क्या ये लोग देखते नहीं, अन्ना नातिल अर्ज़ ननक़ुसुहा मिन अतराफ़िहा, कि हम ज़मीन को उसके किनारों से घटाते चले जा रहे हैं। यानी एक मुशरिकीन मक्का से कहा जा रहा है कि तुम लोग देखते नहीं कि तुम्हारे लिए ज़मीन तंग होती जा रही है, इस्लाम फैलता जा रहा है और मुसलमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते जा रहे हैं, मुशरिक कम से कम होते जा रहे हैं, ज़मीन इनके लिए सुकड़ती जा रही है। वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्क़िब लिहुक्मी, क्या ये लोग देखते नहीं कि ये ज़मीन अफ़हुमुल गालिबून, ये आगे आयत है ना, ननक़ुसुहा मिन अतराफ़िहा अफ़हुमुल गालिबून, तो क्या वो समझते नहीं कि वही गालिब आने वाले हैं, यानी मुसलमान गालिब आने वाले हैं, दीन गालिब आने वाला है। क़ुल इन्नमा उन्ज़िरुकुम बिलवही, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए मैं तुम लोगों को ख़बरदार करता हूँ वही के ज़रिए। वला यस्मउ सुम्म दुआ, और बहरे नहीं सुनते किसी भी पुकार को, इज़ा हुम युनज़रून, जब उन्हें डराया जाए। यानी जिसको खुद हिदायत की भूख नहीं लगी उसको आप कैसे हिदायत दे सकते हैं? जब भूख लगती है तो इंसान खुद खाता है ना, और जब भूख लगती है तो इंसान ज़्यादा भी खाता है। तो लिहाजा ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किसी बहरे को नहीं सुना सकते, आप किसी अंधे को नहीं दिखा सकते, आप किसी को जो हिदायत नहीं लेना चाहता आप उसको हिदायत नहीं दे सकते। जिसको हिदायत की भूख लग गई, जिसकी बसीरत की आंखें खुल गईं, बज़ाहिर तो सबकी आंखें खुली हैं, जिसको इस बात की फ़िक्र लग गई आखिरत की तैयारी करनी है, मेरा हिसाब का वक्त करीब है, जिसको हिदायत की भूख लग गई वो हिदायत लेगा, वो अल्लाह का फर्मा बरदार बनेगा। आप उसको रोक ही नहीं सकते कि नमाज़ें ना पढ़ो, आप उसे रोक ही नहीं सकते कि अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार ना करो, वो लाज़मन गुनाहों से बचेगा क्योंकि उसको अल्लाह का डर आ गया। हम किसी के ऊपर हमेशा कितनी को निगरानी कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते कि अच्छा भाई अब हम देखते रहे, अब ये बुरा काम करे तो अब हम इसे टोकेंगे, अब हम इसे कहेंगे अच्छा ये काम ना करो, हम कर ही नहीं सकते निगरानी। जिसके दिल में अल्लाह का डर खौफ आ गया वो ख़ुद अल्लाह के से नाफरमानी के कामों से बचेगा। तो ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको हिदायत की भूख ही नहीं लगी। भूख लगी हो ना, इंसान किसी के भी घर में जाए पूछे बगैर भी इंसान खा लेते है, भूख लग रही है, लाशऊरी तौर पर हाथ जाते हैं और इंसान खाता है, कुछ न चख ही लेता है इंसान, है ना, रखा हो तो इंसान पूछे बगैर चख लेता है। ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी ने फ़िक्र नहीं, अपने हिसाब किताब की फ़िक्र नहीं लगी,
جب انہیں حساب کتاب کی فکر لگ جائے گی تو پھر انہیں لگے گا کہ ان کو اپنے گناہ نظر آنے لگیں گے، پھر ان کو لگے گا کہ ہمیں تو دین کی سمجھ ہی نہیں ہے، ہمیں تو ہدایت ہی نہیں ملی ابھی تک، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ رب کیسے راضی ہوگا۔ تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ خود ہدایت نہیں لینا چاہیں گے۔ جب کوئی قیمتی چیز سامنے رکھی ہو تو ہم کسی کو زبردستی نہیں دے سکتے کہ بہت قیمتی چیز ہے لے لو، کام آئے گی، مشکل وقت میں کام آئے گی، جب تک کہ اس کو مشکل وقت میں خود احساس نہ ہو کہ واقعی مشکل وقت میں میری یہ چیز کام آئے گی۔ جب تک کہ اگر وہ لے بھی لے گا تو پرواہ نہیں کرے گا، کہیں رکھ کے چھوڑ دے گا، کہیں بھول جائے گا، کہیں پھینک دے گا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ ہدایت کی خود فکر نہیں کریں گے تب تک یہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے، تب تک یہ اس کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے۔ جس چیز کی فکر ہوتی ہے انسان اس کے لیے پلاننگ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اس کی تیاری کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اس کو اپنی شیڈیول میں رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، خود بھی اس کی اہمیت جانتا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی بتاتا ہے یہ کام ضروری ہے، اس کو آج ضرور کرنا ہے، اگر آج یہ نہیں کیا، اگر آج بل جمع نہ کروایا بہت نقصان ہو جائے گا، اگر آج پیپر دینے نہیں گئے بہت نقصان ہو جائے گا، مس کر دیا تو نقصان ہو جائے گا۔ جب تک خود احساس نہ ہو، ہیلپ لے سکتے ہیں دوسروں سے، الارم لگا سکتے ہیں، دوسروں کو کہہ سکتے ہیں یاد دلا دینا، لیکن فکر تو خود اندر لگی ہو نا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں ہدایت کی بھوک ہی نہیں لگی۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اور اگر انہیں آپ کے رب کا عذاب کا ایک بھی اگر چھو جائے، ان کو پتہ چل جائے تو پھر کیا کہیں گے؟ لَيَقُولَنَّ يَا وَيْلَنَا، تو یہ ضرور چیخ چیخ کر کہیں گے ہائے افسوس، شامت آ گئی ہماری، ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی اللہ کہہ رہے عذاب کو دیکھیں گے تو پھر اس وقت ندامت، چیخ و پکار، شرمندگی، لیکن اس وقت کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ توبہ استغفار کب کرنی ہے؟ آج کرنی ہے، اللہ سے معافیاں اب مانگنی ہیں۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کا میزان لا کر رکھیں گے اور کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کتنی بات اللہ نے کلیئر کر دی، ہر ایک کو خود فائدہ ہونا ہے، ہر ایک کو خود فائدہ ہے، ہم اپنے فائدے کی کیوں نہیں فکر کر رہے، ہے نا؟ جو آج اپنے اس فائدے کی فکر کر رہا ہے وہ سمجھدار ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ لیکن آج دنیا میں کامیابی کا معیار بالکل چینج ہو گیا، ہمیں بتایا کچھ اور جاتا ہے کہ کامیابی کا معیار کیا ہے، اور جو دیندار لوگ ہیں، جو مدارس میں پڑھتے ہیں، جو مساجد میں پڑھتے ہیں، جو ویلے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو فارغ ہیں، ان کو تو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ اپنا فیوچر نہیں بنا رہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں قیامت والے دن کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر کوئی رائی کے برابر بھی عمل لے کر آئے گا تو ہم اس کو لے کر آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ اس سورت کے شروع سے لے کر ابھی تک حساب کی بات چل رہی ہے۔ اے بندے، تو نے حساب دینا ہے، کیسے دیں گے حساب؟ ہماری تو زندگیاں گزر رہی ہیں لاپرواہی میں، غفلت میں، سیزن کی تیاریاں، شادیوں کی تیاریاں، مہینے مہینے لگ جاتے ہیں، ہم تیاریاں کرتے ہیں، کوئی کہیں سے بلاوا آ جائے، ہم تیاریوں میں مصروف، نمازوں سے غافل، قرآن مجید سے غافل، رب کی فرما برداری سے غافل، حتیٰ کہ اب جھوٹ بولتے ہیں، منافقت دکھاتے ہیں، ریاکاری دکھاتے ہیں، فکر نہیں کرتے تو اللہ کو حساب دینے کی فکر نہیں۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اللہ کہہ رہے ہیں ہم کافی ہیں حساب لینے کے لیے۔ آج حساب کی بات زیادہ ہوگی تو لہذا فکر کرنی ہے اللہ کو کیسے حساب دیں گے، اپنی زندگیوں کا، اپنے کئی سالوں کا۔ زندگی ملی، جوانی ملی، پیسہ ملا، ہمت ملی، فرصت ملی، کہاں خرچ کر کے آ گئے؟ لہذا اس کو دین کے لیے لگانا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگانا ہے۔ کچھ تو لگائیں، لائن میں تو لگ جائیں، اللہ سے کہیں یا اللہ تیاری تو شروع کر دی تھی،
یا اللہ فکر میں تو لگ گئے تھے، جو کمیاں کوتاہیاں ہیں یا اللہ وہ آپ معاف کر دیں، یا اللہ جو غفلت میں زندگی گزر رہی یا اللہ اس کا حساب نہ لیں، اب شعور کے ساتھ تیری فرما برداری میں یا اللہ لاپرواہی والی زندگی نہیں گزاریں گے، غفلت والی زندگی۔ غفلت کسے کہتے ہیں؟ ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں بھی ہو جائے ہمیں فکر نہیں ہے، ہمیں اپنے نقصان کا اندازہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں نا غفلت۔ ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، اور اگر نقصان بھی ہو گیا ہم کہتے ہیں نا کتنے بے حس ہیں یہ لوگ، ان کو اندازہ ہی نہیں کتنا نقصان اپنا کیا ہے۔ اللہ کہہ رہے یہ تم لوگ کتنے بے حس ہو، تمہیں اندازہ نہیں کہ موت کی تیاری کریں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے کچھ نیکیاں جمع کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اللہ کہہ رہے ہے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اس بات کی فکر کرو کہ آگے کیا بھیج رہے ہو۔ ہم کس بات کی فکر کرتے ہیں؟ ایک سیٹ سے دوسرا سیٹ بنا لیا ہے نا، ایک گھر سے دوسرا پلازا بنا لیا، ایک گاڑی سے دوسری گاڑی بنا لی ہے نا، یہ کامیابیاں ہماری ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ کامیاب، یہ تو دنیا کی ضرورت کی چیزیں ہیں، روٹین کی چیزیں ہیں، مل جائیں ٹھیک ہے، نہیں بھی ملے فخر کی چیزیں نہیں ہیں، کامیابی کی چیزیں نہیں ہیں، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں۔ کامیاب وہ ہے جو اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جائے، پھر وہ ان چیزوں کو بھی معمولی لیتا ہے، پھر وہ ان چیزوں سے محبت نہیں کرتا، پھر ان چیزوں کے لیے بہت زیادہ اپنی ٹائم انرجی، پھر ان چیزوں کے لیے بیٹھ کے روتا نہیں ہے، ہائے اس پر خراش کیوں آ گئی، ہائے یہ تو میں باہر سے چیز لے کر آئی تھی یہ ٹوٹ کیوں گئی، یہ تو مجھے بہت پسند تھا، پھر وہ روتا نہیں، پھر وہ دل نہیں دکھاتا۔ دکھتا ہے تو کس بات پر؟ نیکیوں سے پیچھے کیوں رہ گئے، نماز میں سستی کیوں ہو گئی، آنکھ کیوں دیر سے کھلی، مجھ سے وہ نیکی میں آگے نکل گئے، انہوں نے روزے رکھ لیے ہم پیچھے رہ گئے۔ تو اللہ کہہ رہے ہم ہیں حساب لینے کے لیے۔ یقین مانے ہم کسی اپنے سے بڑے کو بھی ایک مہینے کا حساب نہیں دے سکتے، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور پھر ہم بڑے الرٹ ہوتے ہیں، ایک ایک بات لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک ایک حساب کتاب لکھیں، حساب دینا ہے۔ اپنی زندگیوں کا بھی حساب ہم رکھیں، مہینوں کا حساب رکھیں، اپنے شیڈیول بنا کر رکھیں، اپنے ہفتے کے شیڈیول بنائیں، روزانہ کے شیڈیول بنائیں، روزانہ اپنا محاسبہ کر کے سوئیں، کن نیکیوں میں آج سستی ہو گئی کل نہیں کرنی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو عطا کی کتاب فرقان یعنی روشنی اور نصیحت متقین کے لیے۔ الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون، جو ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے غیب میں اور وہ قیامت کے تصور سے بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَا، اور اب یہ بابرکت ذکر قرآن مجید ہم نے نازل کر دیا۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کیا تم اس کا انکار کر رہے ہو؟ کیا تم اس کو صرف پڑھ رہے ایمان نہیں لا رہے؟ کیا تم اس پر عمل نہیں کر رہے؟ کیا تم اس سے اپنی زندگیاں نہیں سجا سنوار رہے؟ کیا تم اس پر عمل نہیں کر رہے؟ کیا تم اس کا انکار کر رہے ہو؟ اللہ کہہ رہے۔ اب اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے جس میں تمام لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ سیرت دیکھو تو ابراہیم علیہ السلام کی دیکھو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ایسی تھی، ان کی زندگی ایسی تھی کہ تمام لوگوں کو اللہ دعوت دیتا ہے کہ سبق سیکھو، دیکھو اس کی زندگی کی طرف، دیکھو اس نے زندگی کیسے گزاری۔ تمام انبیاء کو بھی دعوت دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آنے کے بعد اسوہ حسنہ ابراہیم علیہ السلام کا چھوڑا نہیں۔ جد امجد کی سیرت کو دیکھو، انہوں نے زندگی کیسی گزاری۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سعادت بخشی تھی، ہم نے ان کو سمجھ بوجھ دی تھی اس سے پہلے۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور وہ تھے اور ہم ہر طرح سے ان کی خبر رکھنے والے تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا مثالی کردار یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی خوبی کیا تھی؟ کائنات پر غور و فکر کرتے تھے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، ابراہیم علیہ السلام نے جب بادشاہ سے جھگڑا کیا، اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، میں سورج کو بھی نکال لیتا ہوں، میں چاند کو بھی نکال دیتا ہوں،
تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال۔ اللہ نے تذکرہ کیا اس کا، فَبُہِتَ الَّذِی کفر، وہ بھی حیران ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسی بات کر دی، اتنا تو غور و فکر اس نے بھی نہیں کیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی خوبی کا جو اللہ نے تذکرہ کیا وہ یہ، ان کا اللہ پر ایمان کیوں ایسا تھا کہ آگ میں بھی کودے، ان کا ایمان کیسا تھا، کہاں سے آیا کہ گھر والوں نے نکال دیا، تمام لوگ مخالف ہو گئے، کیا کسی یونیورسٹی سے پڑھا، کیا کہیں سے ڈگریاں لیں، نہیں، کائنات پر غور و فکر کیا۔ آج یقین مانے یہ کائنات پر غور و فکر ختم ہو گیا۔ گاڑی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا تو موبائل ہے آنکھوں میں کے آگے، غور و فکر ہی نہیں کر رہے۔ کتنے پیارے سین، کتنے پیارے درخت، کتنے پیارے مناظر، کتنے پیارے پھول، کیسے اللہ نے سڑکیں بنوائیں، کیسے راستے بنائے۔ اتنے میڈیا کے ساتھ ہم جڑ گئے دماغی طور پر، غور و فکر تو کرتے ہی نہیں۔ اور میڈیا تو میں کہتی ہوں نالج کی بھرمار کر رہا ہے، نالج بہت ہے، اندر کچھ نہیں جا رہا، دیکھنے کے لیے آگے سے آگے، آگے سے آگے، بچہ بھی ہے تو آگے سے آگے دیکھے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے اندر سب سے بڑی خوبی جو تھی، کائنات پر غور کرتے تھے۔ سو کر اٹھ کر ہم بیٹھے تو غور کریں، کیسے تھک کر سوئے تھے، اللہ نے کیسی تھکاوٹ دور کی، اللہ نے اٹھا دیا۔ اس زمین سے کیسے ہمارے لیے سبزیاں پھل پھول نکلتی ہیں، اس زمین سے کیسے درخت پھل پھول نکلتے ہیں۔ موسم کی سختی آتی ہے تو بجھ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، ٹہنیاں سوکھی بھی رہ جاتی ہیں۔ میرا رب پھر ان کو لہلاتے ہوئے پتے پھل پھول لگا دیتا ہے۔ کائنات پر غور و فکر نہیں کرتے؟ غور و فکر ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے۔ مضبوط ایمان ہو گیا ان کا رب پر کہ میرا رب اس کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ موسیٰ سے پہلے ہم نے ابراہیم کو سمجھ بوجھ دی تھی اور ہم ہر طرح سے باخبر تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمْرَةُ۔ ہم تو پھل لاتے ہیں اور آرام سے کھا لیتے ہیں، آدھا کھاتے ہیں آدھا پھینکتے ہیں۔ غور تو کریں، پھل ہے، اوپر پتلا سا کور ہے، اندر ایک دوسرے کے ساتھ پیک ہوا رس بھرا۔ یہ تربوز کو دیکھیں، یہ خربوزے کو دیکھیں، یہ انار کو دیکھیں، یہ آم کو دیکھیں، کیسے رس بھرے میٹھے، اندر گٹھلیاں ہیں۔ باہر کھانے کا انتظام اللہ نے کیا اور چھلکا لگا کر پیک کر دیا۔ غور و فکر کریں، میرا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اب گرمی ہے تو رس والے پھل زیادہ ہیں تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہو۔ ہمارا شوگر لیول پسینے سے کم ہو تو میٹھے پھل تیار کر دیے۔ غور و فکر تو کریں نا، ہم غور ہی نہیں کرتے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں، طریقہ ہی نہیں رہا، شعور ہی نہیں رہا غور و فکر کرنے کا۔ باہر ہی نہیں نکلتے، اندر ہی پڑے ہوئے، موبائل ہی ملے بس وہیں پر۔ میں کہتی ہوں سیدھا لیٹنے کا بھی ہوش نہیں ہوتا کہ سیدھے لیٹ جائیں، یقین مانیں۔ اور بچوں کے ہاتھ اب ایسے ہونا شروع ہو گئے ہیں، ہاں یقین مانیں، ہے نا، بچوں کے ہاتھ اب ہے نا ایسے ہی کب نکلنا شروع ہو گئے، اینکیں لگ گئیں، بچوں کے ہاتھ چرمر ہونا شروع ہو گئے، سیدھے ہی نہیں ہوتے۔ اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں ہم بچوں سے کام نہیں کرواتے، وہ اندھے کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، باہر ہی نہیں نکلتے، دیکھتے ہی نہیں دن نکلا کب اور دن کب غروب ہوا، سورج کب نکلا۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا مورتیاں، یہ کیا بت تم نے بنا دیے جن کے پاس تم اعتکاف کیے جاتے ہو، اعتکاف کر کے بیٹھے رہتے ہو، عقیدت کے ساتھ بیٹھے رہتے ہو، یہ کیا ہیں سب؟ قالوا وجدنا آبانا لها عابدین۔ کہا انہوں نے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح عبادت کرتے ہوئے پایا، یعنی رشتوں کے ساتھ اٹیچ تھے، آباء و اجداد کے ساتھ اٹیچ تھے،
اللہ کے ساتھ اٹیچ نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری خوبی کس کے ساتھ اٹیچ تھے؟ اللہ کے ساتھ۔ باپ کے ساتھ بھی اٹیچ نہیں ہو سکے، گھر والوں کے ساتھ بھی اٹیچ نہیں ہو سکے، رشتہ داروں کے ساتھ، کسی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوئے۔ اٹیچ ہوئے تو کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ ہم رشتہ داروں کے ساتھ اٹیچ ہوتے رہتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہم بھی اٹیچ نہیں ہوتے، ہے نا؟ اچھا ہم نے جاننا ہے، کرنا ہے، شاپنگ پہ لے کر جان، اچھا وہ تو اندھی ہو رہی ہے نسل، ہمیں کیا ہو گیا؟ افسوس کا مقام تو ہمارے لیے ہے، ہم بھی نمازیں تباہ، ہم بھی وہ مکس گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، میوزک چل رہا ہے تو بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بچے ایسے شول بازی کر رہے ہیں، ارے ہماری آنکھوں پہ کیوں پٹیاں پڑ گئیں؟ ہو سکتا ہے ان کو تو پھر شعور آ جائے، ہدایت مل جائے، دعائیں ہیں ان کے لیے۔ ہم تو گمراہ ہو رہے ہیں، ہم تو ویسٹ کر رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں اب زندگیاں اب اتنی، ہمارے پاس ٹائم اب تھوڑا رہ گیا، ان کے پاس پھر ٹائم ہے، ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دوسری خوبی اللہ سے جڑے ہوئے تھے، باقی رشتے بعد میں۔ ہم بھی پہلے رشتوں کو آگے رکھتے ہیں، اللہ کو بعد میں ہم رکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو سب سے آگے رکھا ہوا تھا۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، تو انہوں نے کہا ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، ہم اس لیے کر رہے ہیں۔ کوئی نبی کی تعلیم کی فکر نہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی غور و فکر انہوں نے بھی نہیں کیا، کوئی شعور انہوں نے نہیں لیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اچھا اب ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے چنے ہوئے تھے، انہوں نے نیکیاں کی، ان سے اللہ نے امتحان دیے، وہ کامیاب ہوئے۔ ہم ان کی زندگی کو اپنی زندگیوں کے ساتھ نہیں جوڑتے۔ ہم پر کیا ایسی سخت آزمائشیں آئیں؟ ہم کہتے وہ تو ابراہیم تھے، وہ تو نیک تھے، وہ اس دور میں تھوڑی رہتے تھے، وہ اس دور میں عمل کرنا ممکن تھا، آج کے دور میں عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو ہم ابراہیم علیہ السلام کو اس دور کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، ان کی نیکیوں کو ایسے جوڑ دیتے ہیں، ان کے امتحانوں کو، ان کی آزمائشوں کو اپنی زندگیوں کے ساتھ نہیں جوڑتے۔ ہم پر تو ایسی سخت آزمائشیں، امتحان آئے ہی نہیں۔ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس دور میں عمل کرنا ممکن نہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی زندگیوں میں سخت آزمائشیں آئیں جو کہ ہماری زندگیوں میں نہیں آئیں۔ ہمیں تو اللہ نے بہت لاڈوں سے رکھا ہوا ہے، بہت آسانیوں میں رکھا ہوا ہے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تو تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی یقیناً کھلی گمراہی میں ہو۔ واضح کہا، آباء و اجداد کو کاپی کر رہے ہو نا، اگر انہوں نے بھی ایسی مورتیاں بنائی تھیں، بت بنائے تھے، ان کے پاس بیٹھے رہتے تھے مجاور بن کے، وہ بھی گمراہ تھے اور تم بھی گمراہ ہو کھلم کھلا۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، وہ کہنے لگے کیا واقعی ہمارے پاس حق لائے ہیں یا ایسے ہی شغل بازی کر رہے ہیں؟ یعنی اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہوگا نا کسی اور مقام پر، یہ میں آپ کو حق بات بتا رہا ہوں، تو وہ آگے سے کہتے ہیں واقعی یہ سچی بات ہے یا ایسے ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا نہیں، بلکہ رب تمہارا تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں خود بھی اس بات پر گواہ ہوں، یعنی عَلَىٰ وَجْهِ الْبَصِيرَةِ، مجھے اس بات پر کوئی شک نہیں ہے کہ آسمان و زمین کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ غور و فکر کرتے تھے نا کہ آسمان میں کوئی سوراخ ہی نہیں ہے، بارش کہاں سے آ جاتی ہے؟ اتنا منو پانی اوپر بادل ہوا سے ادھر سے ادھر لے جا رہے ہیں، یہ کون انتظامات کر رہا ہے؟ دنیا میں تو کوئی بھی ایسا انتظام نہیں کر سکتا۔ مصنوعی بارش بھی کریں کتنا پیسہ لگ جاتا ہے، اور پھر بھی وہ تھوڑے ٹائم کے لیے۔ میرا رب کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، میرا رب کائنات کے انتظام کو سنبھالے ہوئے ہے، کیا وہ اس کی نظر ہم پر نہیں ہوگی؟ بالکل ہم پر نظر ہے اس کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، توحید کی دعوت دینے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں۔ وَتَاللَّهِ، پہلے دعوت دی، ان کو سمجھایا
پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کی قسم لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ ضرور کوئی چال چل کے رہوں گا جب تم چلے جاؤ گے پیٹھ موڑ کر، یعنی کہ پلاننگ کر رہے ہیں، دعوت تو ضرور دینی ہے، ان کو سمجھانا تو ضرور ہے، لیکن سوچ رہے کون سی چال چلوں جس سے ان کی عقل کے پردے کھلیں، ان کی آنکھیں کھلیں، ان کو سمجھ آئے۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تو آپ نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کن کو؟ ان بتوں کو، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، مگر ان میں سے ایک بڑے کو رہنے دیا، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، شاید اس سے انہیں بات سمجھ آ جائے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، جب وہ واپس آئے، یعنی آتا ہے مختلف مفسرین بیان کرتے ہیں، تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ ان کا کوئی ایک جشن کا دن تھا، کوئی عید کا دن تھا جس میں تمام لوگ چلے گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ اصل نیت یہ تھی کہ وہ ان کے ذہن میں یہ تدبیر تھی کہ میں بتوں کو توڑوں، ویسے تو یہ بڑی حفاظت کرتے ہیں، دیکھیں اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے، بتوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے نا۔ تو وہ جب جس دن وہ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے سب کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، اور پھر ایک بڑے کے گلے میں کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب وہ آئے تو انہوں نے سب کو جب دیکھا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہوئے ہیں، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، وہ چلا اٹھے کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کچھ، یقیناً جس نے کیا وہ تو بہت ہی ظالم ہے۔ یعنی یہ کیسے خدا ہیں جو ظالم کو روک ہی نہیں سکے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہنے لگے کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا تھا جو تذکرہ کرتا تھا ان کے بارے میں، اور اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی ان کے غلط کہتا تھا ان بتوں کو، اس کو بلاتے ہیں جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، لوگوں نے کہا تو پھر لاؤ اس کو سب کے سامنے تاکہ وہ گواہی دے، بتائے کہ واقعی اس نے یہ کام کیا ہے اور وہ مجرم ہے۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، انہوں نے پوچھا ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کچھ تو نے کیا؟ قال بل فعله، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، بلکہ یہ ان کے اس بڑے نے کیا ہے، تم پوچھ دیکھو اس سے اگر یہ بولتے ہوں، ہے نا، ان کو لاجک پر لے کر آئے کہ اس بڑے سے پوچھو نا جو بڑا ہے یہاں پر۔ فرجعوا الى انفسهم، تو اس پر انہوں نے اپنے ہی اندر اندر سوچا اور خود کلامی کرتے ہوئے، یعنی خود ہی ذہن میں انہوں نے منہ میں بولے اور خود ہی خود کلامی کرتے ہوئے کہا، فقالوا انکم انتم الظالمون، کہنے لگے یقیناً تم خود ہی ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، یعنی یہ جو بات تھی ابراہیم علیہ السلام نے کہی کہ تم خود ہی ظالم ہو، ان سے پوچھو یہ جو بڑا ہے یہ بتائے گا۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اپنے سر کے بل اوندھے کر دیے گئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بات ایک دفعہ سننے کے بعد ان کی عقلیں جو اوندھی پڑی ہوئی تھی، ایک دفعہ انہوں نے سوچا ضرور کہ واقعی ابراہیم بات تو صحیح کر رہے ہیں۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تو تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے، خود ہی بولے، کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے یہ تو بت بولتے نہیں ہیں۔ جب یہ بت نہیں بولتے تو آج ہمارے جو قبروں پر جا کر نیازیں، دعائیں، منتیں، نظریں، چڑھاوے جو کرتے ہیں، کیا یہ قبروں والے اندر جو پڑے ہوتے ہیں کیا وہ بولتے ہیں، سنتے ہیں؟ وہ بھی نہیں بولتے اور سنتے۔ وہ کہنے لگے ابراہیم تمہیں تو پتہ ہے یہ بول نہیں سکتے۔ قال فتعبدون من دون اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو کیا تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی تمہارا نقصان کو کچھ کر سکتی ہیں۔ اف لکم، افسوس ہے تم پر، ولما تعبدون من دون اللہ، کس چیز کی تم عبادت کر رہے ہو اللہ کے علاوہ۔ یعنی جب انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی کو بھی اہمیت دیتا ہے، عبادت کا سارا رخ ہی چینج ہو جاتا ہے، زندگی گزارنے کا سارا رخ ہی چینج ہو جاتا ہے، نیتیں بھی چینج ہو جاتی ہیں انسان کی۔ جب انسان ایک اللہ کو راضی کرتا ہے تب نیتیں اور ہوتی ہیں، اور جب اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرتا ہے، کسی اور کو اہمیت دیتا ہے، تب نیتیں چینج، اعمال چینج، زندگی کا رخ چینج ہو جاتا ہے۔
کہنے لگے افسوس ہے تم پر وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم اللہ کو چھوڑ کر کس کے پیچھے لگ گئے ہو؟ افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب انہوں نے کہا کہ بھئی ابراہیم نے تو بہت بڑی گستاخی کر دی، بہت بڑا گناہ کا کام کیا، عقل کے پردے پھر بھی نہیں کھلے۔ کہا قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، انہوں نے کہا جلاؤ اس کو اور مدد کرو اپنی معبودوں کی، یعنی معبودوں کی بھی مدد کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ دیکھیں خود ہی منہ سے کہہ رہے ہیں اپنے معبودوں کی مدد کرو، وہ تو تمہاری مدد کرتے، خود ہی کہہ رہے ہیں آؤ اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے، اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، تمام بندوں کی مدد کرتا ہے۔ پھر کہنے لگے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، جب آگ میں پھینکا تو ہم نے حکم دیا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم پر۔ یعنی ہم تو وہ جو ہوتے ہیں نا تنور، اس کے اندر بھی نہیں جھانک سکتے، اندر کیسے آگ بھڑک رہی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے تو کہتے ہیں کہ منجنیق، یعنی کسی چیز مشینوں کے ذریعے ڈالا، یہ نہیں کہ خود انسانوں نے پکڑ کے اچھال کے ڈالا ہو۔ اتنے شعلے، اتنی بھڑکتی ہوئی آگ، اتنے انتظامات کے ساتھ، کتنے دنوں کی تیاری کے ساتھ آگ جلائی اور پھر آگ میں ڈالا۔ آگ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ کی مخلوق بھی اللہ کے تابع ہے۔ آگ سے جب اللہ نے کہا ٹھنڈی ہو جا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کے راستوں پر چلتا ہے اس کے لیے ادھر ادھر کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ ہمارے لیے بھی ادھر ادھر کی آگیں ٹھنڈی ہو سکتی ہیں، ضرورت اس بات کی ہے ہمارا بھی اللہ پر ٹرسٹ ہو، ہمارا بھی اللہ پر یقین ہو، ہم بھی اللہ کے راستے پر چلیں۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، پرسکون ہیں، کوئی ڈپریشن نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی سفارشیں نہیں، کوئی لوگوں کی منتیں ترلے نہیں، کچھ بھی نہیں، پرسکون صبر و استقامت کے ساتھ۔ یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کہ لوگ میرے خلاف کچھ بھی پلاننگ کر رہے ہیں، اللہ میرے لیے اس میں سے خیر ضرور نکالے گا۔ لہذا مومن کا اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ جب میں اللہ کی بن گئی، بظاہر وہ معاملہ الٹ پلٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، بظاہر لوگوں کی تدبیریں میرے خلاف ہیں، چالیں میرے خلاف ہیں، اللہ کا جب حکم ہوگا اسی میں سے اللہ میرے لیے خیر نکال دے گا۔ لوگوں کی منتیں ترلیں، لوگوں کی خوشامدیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرما برداری، اللہ کا قرب، اللہ کو خوش، اس کو کرنے کی ضرورت ہے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا اللہ اپنی مخلوق جو اسباب ہے ان کی تاثیریں بھی چینج کر سکتا ہے۔ لوگوں کی تیاریاں کچھ تھیں، اللہ نے اس سبب کو بھی چینج کر دیا، فطرت سے ہٹا دیا کہ نہیں ہٹا دیا۔ آگ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، سلامتی والی ہو جا، زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہو اور ابراہیم کو جلانا بھی نہیں۔ تو ہم بھی اللہ کے بنیں، اللہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح مضبوط بنائے، استقامت نصیب فرمائے، صبر، حوصلہ، اطمینان، اور تمام لوگ مخالف ہوں، ہمارے دل میں اللہ کی محبت اتنی ہو کہ ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ پھر ادھر ادھر کی جتنی بھی آگیں ہیں تمام آگیں ہمارے لیے ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے تو ارادہ کیا تھا اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اللہ کہہ رہے ہم نے ان کو خسارہ اٹھانے والوں میں سے کر دیا، یعنی ان کو مقصد میں فیل کر دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بارکنا فیہا للعالمین، اور ہم نے پھر نجات دی ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور لوط علیہ السلام کو بھی بچا دیا، اس زمین کی طرف لے گئے جس زمین میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکتیں رکھی ہوئی تھیں، یعنی مصر کی طرف یہ چلے گئے۔ اللہ نے ان کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، یہ پھر اس طرف چلے گئے، وہ جگہ ہی چھوڑ دی انہوں نے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے دیا ابراہیم علیہ السلام کو پھر اسحاق بھی اور یعقوب بھی، اس پر مزید، یعنی اللہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ چھوڑا۔ اللہ نے انہیں بیٹا بھی نبی اور پوتا بھی نبی عطا کیا۔ ہم نے بھی، اللہ کہہ رہے جب ابراہیم ہمارا بن گیا تو ہم نے بھی پھر ابراہیم کو نوازا، ہم نے اس کو اسحاق بھی دیا، ہم نے اس کو یعقوب بھی دیا۔
وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ان سب کو ہم نے صالح بنایا۔ پہلے والدین نیک، پھر اولادیں نیک بنتی ہیں۔ پہلے جڑیں مضبوط صحیح سلامت ہوں، تندرست ہوں، مضبوط ہوں، پھر اس میں سے جو نکلتی ہیں شاخیں وہ بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ جڑوں کا اثر ہمیشہ شاخوں میں آتا ہے۔ پہلے والدین نے نیک بننا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنا دیا جو کہ ہدایت پر تھے، ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کے نیک کام کرنے، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف کہ وہ نیک کام کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ سب کے سب ہماری بندگی کرنے والے تھے۔ یہ نہیں کہ آج بڑا جوش آیا، آج بڑی محبت آئی، آج تہجدیں، اشراق، نوافل، قرآن، صدقہ خیرات، اور کل جیسے ہی جشن کسی نے منایا ہم بھی ویسے ہو کے کھڑے ہو گئے۔ ایسا نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، سب کے سب نیک ساری زندگی رہے اور نیکی پر قائم رہے اور نمازیں قائم کرتے رہے۔ یعنی آج نمازیں نہیں پڑھی، قائم کرنے کا مطلب یہ کہ مستقل پڑھتے رہے، زندگی بھر پڑھتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ سب کے سب ہماری بندگی کرنے والے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط کو ہم نے دی، ہم نے اپنی طرف سے حکمت بھی اور علم بھی، یعنی قوت فیصلہ بھی کرنے کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ان کو حکمت بھی دی۔ بعض لوگوں کے پاس علم بہت ہوتا ہے لیکن حکمت نہیں ہوتی، سمجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے لوط علیہ السلام کو حکمت بھی دی، فہم اور قوت فیصلہ بھی دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے اسے نجات دی تھی اس بستی سے جو گندے کام کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی بری گندی صحبتوں سے بچا لے۔ گندگی تو رہے گی معاشرے میں۔ اللہ نے لوط علیہ السلام کی تعریف کی کہ ہم نے اس کو بری صحبت سے، گندے کاموں سے ہم نے بچا لیا۔ اللہ ہمیں بھی معاشرے کی برائیوں سے بچا لے۔ برائیاں تو بڑی عروج پر ہیں اور آج برائیوں کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا، فخر سمجھا جاتا ہے۔ ہاں آپ کو اتنا بھی نہیں پتا، ہاں آپ ایسا بھی نہیں کرتے۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، یقیناً وہ بہت برے اور نافرمان قوم تھی۔ وادخلناہ فی رحمتنا، برائی کون سی تھی لوط علیہ السلام کی قوم میں؟ بے حیائی، ٹھیک ہے نا، سیکس کو غلط طریقوں سے پورا کیا کرتے تھے، شادیاں نہیں کرتے تھے۔ آج بھی شادیاں مشکل ہو گئیں، مہنگی ہو گئیں، مشکل ہو گئیں، بہت زیادہ ڈیمانڈڈ ہو گئیں شادیاں، اور گناہ آسان ہو گیا۔ آپ کی شادی نہیں ہوگی، نکاح نہیں ہوگا، ہاں اتنی شرائط ہیں، اتنا جہیز، اتنا بری، اتنا گھر، اتنی تیاریاں ہو جائیں تو پھر شادی کریں گے، اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں ماں باپ، گناہ کرتے ہیں تو اولاد کرتی رہے۔ جبکہ آج تو گناہ کو میں کہتی ہوں ابھارنے کے لیے بہت سی چیزیں تیار اسپیشل کی جاتی ہیں۔ سیکس کو ابھارا جائے، ایسی گندی باتیں دماغ میں آئیں، ایسے گندے سین دکھائے جاتے ہیں جس سے طبیعت میں ایسی باتیں ابھریں، ایسے خیالات آئیں۔ درندے بن جاتے ہیں پھر جب باہر نکلتے ہیں درندوں کی شکل میں۔ کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں ہوتی، اپنے گھر میں عزتیں محفوظ نہیں ہیں، کزنوں کی، بہنوں کی، ٹھیک ہے۔ اور کیا وجہ ہے کہ نکاح مشکل ہو گیا، گناہ کو آسان کر دیا، گناہ کو عام کر دیا، اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، کہتے ہیں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اکٹھے اٹھ بیٹھ رہے ہیں، ایک دوسرے کی گودوں میں سر رکھ رہے ہیں، بہن بھائی تو ہیں۔ اتنا گناہ کو عام کر دیا، شیطان نے ہمیں خوشنما کر کے دکھا دیے یہ گناہ۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم میں بھی یہی برائی تھی۔ لوط علیہ السلام کہتے تھے میری بیٹیاں ہیں، ان سے اپنی خواہش کیوں نہیں پوری کرتے۔ وادخلناہ فی رحمتنا، لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر دیا، یقیناً وہ ہمارے صالح بندوں میں سے تھے۔
اچھا، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے ڈیٹیل کے ساتھ کیا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا تمام لوگوں کو ان کی سیرت کی دعوت دی جاتی ہے کہ دیکھو ان کی سیرت کی طرف، باقی انبیاء کا تذکرہ تھوڑا تھوڑا کیا جا رہا ہے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اور نوح کو بھی ہم نے اپنی طرف سے ہدایت بخشی جب اس نے دعا کی اس سے پہلے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑے کرب سے، یا کرب سے مراد یعنی شرک، ہم نے ان کو شرک سے بچا دیا۔ اور قوم جو تھی، نوح علیہ السلام کے دور سے شرک شروع ہوا تھا، قوم جو تھی وہ شرک میں مبتلا تھی۔ تو نوح علیہ السلام نے کتنے سال دعوت دی تھی؟ 950 سال، یعنی اندازہ لگائیں کتنا دعوت دینے میں صبر تھا۔ اتنا تو ہمارے اندر بھی صبر نہیں ہے، ہم تھک جاتے ہیں، ہمارے حوصلے جواب دے جاتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے 950 سال دعائیں کی، دعوت دی، حتیٰ کہ سورۃ نوح میں آتا ہے کہ اے میرے رب، میں ان کو دعوت دیتا ہوں، یہ مجھے دیکھ کر کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، منہ کے اوپر کپڑا ڈال لیتے ہیں کہ دو ہمیں پہچانے نہیں، اب ہمیں آ کر وہی باتیں کرے گا، وہی پرانی باتیں لوگ کہتے تھے، بس کر دو، اب نہ کرو، کانوں میں انگلیاں دے دیتے، اب نہیں سننی باتیں۔ آج بھی لوگوں کا یقین مانے ایسا حال ہو گیا، کہتے بس کر دیں یہ باتیں، ہر وقت یہی باتیں ہوتی ہیں۔ شیطان نے اور باتیں اتنی خوشنما کر دیں، ان میں دل لگتا ہے، گناہوں کی لذت ہمیں آ گئی، نیکی کی لذت محسوس نہیں کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی پھر کہا یا اللہ ان کو تباہ برباد کر دے۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، کہا پھر دعا کی نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے، اے میرے رب میں مغلوب ہو گیا، میں تھک گیا، اب تو میری مدد کر۔ تو اللہ کہہ رہے فنجیناہ وأہلہ من الکرب العظیم، تو ہم نے نجات دی نوح کو اور اس کے اہل کو اس بڑے کرب سے۔ ہم نے یعنی پیچھے پڑھا تھا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، آنکھوں کے سامنے تباہ و برباد ہوا کہ نہیں ہوا، اس کو ہدایت کی بھوک نہیں لگی تھی، حالانکہ باپ گھر میں پیغمبر ہے، کتنی تڑپ سے سمجھاتے ہوں گے اپنے بیٹے کو، کتنے فکر مند ہوتے ہوں گے، کتنی بار بار سمجھاتے ہوں گے۔ تو ہم نے دعائیں کرنی اپنی نسلوں کے لیے، اپنے اولادوں کے لیے، اپنے قریبی لوگوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، اللہ ان سب کو ہدایت دے، اس ہدایت سے کوئی بھی محروم نہ رہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہم نے سب کو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے اہل کو شرک سے بچا لیا، اور وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے اس کی مدد کی تھی اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعین، نوح کا مذاق اڑاتے تھے نا، نوح کشتی کہاں چلاؤ گے، بنا رہے ہو کشتی۔ اللہ کہہ رہے پھر ہم نے اس ظالم قوم کے مقابلے میں ہم نے ان کی مدد کی اور سب کے سب کو غرق کر دیا ہم نے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ علیہ السلام کا تذکرہ بس اتنا سا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم سب واقعوں کے پر نظر رکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ دیکھو اس کا انجام یہ ہوا، تم نہ ایسے کرو۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اور داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں دی تھیں۔ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جبکہ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ، جبکہ وہ گھس گئی تھی اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت وہاں پر موجود تھے۔ فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، تو ہم نے فہم عطا کیا اس فیصلے کا سلیمان علیہ السلام کو۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہر ایک کو ہم نے ان میں سے ہر ایک کو یعنی سلیمان علیہ السلام کو بھی اور داود علیہ السلام کو بھی حکمت بھی دی اور علم بھی دیا۔ کہ جس واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا نا پیچھے کہ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس دو آدمی آئے اور دو آدمی یہ فیصلہ لے کر آئے۔ ایک آدمی نے کہا میری کھیتیاں تھیں، میرے باغ تھے، اور دوسرے آدمی نے کہا میری بکریاں تھیں۔ جس کی کھیتی تھی اس نے کہا اس کی بکریاں میرے کھیت میں آئیں، میرے کھیت کو تباہ و برباد کر دی اس نے، اب کیا کیا جائے۔ ٹھیک ہے، سلیمان علیہ السلام ابھی سوچ رہے تھے کہ کیا فیصلہ کریں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو فہم عطا کیا، انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ جس کی کھیتی ہے
اور جس کی بکریاں ہیں وہ بکریاں اپنی کھیتی والے کو دے۔ جتنے عرصے تک کھیتی ویسے نہیں ہوگی جیسے تیار تھی، تب تک وہ بکریاں اپنے پاس رکھے گا، اس کا دودھ پیے گا، ان سے فائدہ اٹھائے گا، اور جو بکریاں والا ہے وہ کھیتی پر محنت کرے گا۔ کتنا پیارا فیصلہ کیا ہے نا، اس کا نقصان بھی پورا ہو، اور جس کی بکریاں ہیں وہ اس کے پاس جائیں، وہ اتنے عرصہ اس سے فائدہ اٹھائے، اور جب وہ فائدہ اس سے اٹھاتا رہے گا، جیسے ہی وہ کھیتی تیار ہو جائے گی وہ بکریاں واپس کر دے گا، اس کے پاس بکریاں آ جائیں گی، اس کی کھیتی ویسے تیار ہو جائے گی۔ یہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے ہم نے حکمت عطا کی، وسخرنا مع داود الجبال، اور ہم نے مسخر کر دیا تھا داود علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو، جو تسبیح بیان کرتے تھے، یسبحن والطیر، جو تسبیح کرتے تھے، پہاڑ بھی اور پرندے بھی، یہ اللہ نے تابع کر دیا تھا۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ سب کچھ ہم کرنے والے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے انہیں لباس کے لیے صنعت بھی سکھائی، یعنی یہ داؤد علیہ السلام کی ایجاد تھی کہ وہ لوہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نرم کر دیا تھا، جس سے وہ زرہیں جنگی لباس تیار کرتے تھے۔ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تاکہ وہ تمہیں بچائے تمہاری جنگ سے، کیا تم شکر گزار بندے نہیں بنتے؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ہم نے مسخر کر دیا سلیمان کے لیے تیز چلنے والی ہوا، عاصفۃ تجری بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جو اس کے حکم سے چلتی تھی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت عطا کی تھی۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم تمام چیزوں کا علم رکھنے والے تھے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اور شیاطین میں سے ہم نے بہت سوں کو مسخر کر دیا تھا اس کے لیے، مَن يَغُوصُونَ لَهُ، جو اس کے لیے سمندر میں غوطہ خوری کرتے تھے، یعنی جنات بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، جو ان کے حکم سے سمندر میں سے موتی اور قیمتی قیمتی ہیرے جوہرات نکال کر لاتے تھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور وہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان پر نگران تھے۔ یہاں پر بھی سلیمان علیہ السلام کا اور داؤد علیہ السلام کا قصہ مختصر ہے، ٹھیک ہے، باقی اس کا تذکرہ ہم سورۃ نمل میں بھی پڑھیں گے اور مختلف مقامات پر سورۃ قصص میں بھی پڑھیں گے، ڈیٹیل کے ساتھ آئے گا۔ تو چند انبیاء کا ہم نے تذکرہ کیا، آگے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، وہ ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے یہ سیکھا کائنات پر غور کرنا ہے، ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء کی زندگیوں پر غور کرنا ہے اور موازنہ کرنا ہے کہ ان کو اللہ نے کیسی زندگیاں دیں، وہ کس طرح نیکیاں کرتے تھے، کائنات پر بھی غور کر کے اور ان کی سیرت پہ بھی غور کر کے اپنے اندر نیکیاں کرنے کا شوق و جذبہ بڑھانا ہے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ سے توبہ استغفار کرنا ہے، نیکیاں کرتے رہنا ہے۔ آپ کو پتہ یہ نیکیوں کے یعنی برکت والے دن، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، گنتی کے چند دن گزر رہے ہیں، بڑے فضیلت والے یہ دن ہیں۔ اللہ مجھے یعنی رمضان کی بھی نیکیاں تھیں اور ان دنوں کی بھی نیکیاں ہیں۔ فرق میں نے جو ان دنوں میں نوٹ کیا وہ یہ، رمضان میں شیاطین قید ہوتے ہیں، ان دنوں میں شیاطین قید نہیں ہیں، ویسے گناہ کا ماحول ہے، سب نیکی نہیں کرتے۔ رمضان میں پھر شرم کر آ جاتی ہے سب کو، پھر نیکی کا ماحول بن جاتا ہے۔ ان دنوں میں نیکی کا ماحول خود بنانا پڑتا ہے، نیتیں کر کے، اپنے آپ کو تیار کر کے، اپنی ذہن سازی کر کے، اور ان برکت والے دنوں میں ان وفا والے خاندان کو یاد کر کے جس کا تذکرہ آج پھر آ گیا، بار بار آتا ہے۔ اللہ ہمیں دعوت دیتا ہے ان کی سیرت سے سبق سیکھو۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ علم ہمارے لیے نفع مند علم بن جائے، یہاں بیٹھنا ہمارے لیے نفع مند بن جائے، دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، آمین ثم آمین۔